الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ اج دا عنوان درس عفت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاک دامنی، اس حوالے نال اور آپ دے فضائل و کمالات دے حوالے نال چند چیزاں عرض کرنیاں نے۔ سب نالوں پہلے خطبہ دے اندر قرآن کریم فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی دی بیویو تسی دنیا دی کسے بھی عام عورت دی طرح نہیں ہو، یعنی تواڈے کمالات فضائل مرتبہ مقام وراء الورائے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مفسرہ محدثہ فقیہہ عالمہ مجتہدہ عفیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دے فضائل و کمالات بہت زیادہ نے جنہاں دی کوئی حد نہیں۔ چند ذکر کرنے نے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری دے اندر، اور حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دے جڑے پہلے شوہر سن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماندے نے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماندیاں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ تو ھذا جبرائیل، کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں ارشاد فرمایا اے عائشہ اے جبریل ہے۔ تے جبریل کہہ کی رہا ہے یقرئو کس سلام، جبریل تینوں سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب وچ کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ جبریل تے بھی سلام ہوئے اور اللہ دی رحمت ہوئے۔ نال ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی وہو یرا ما لا ارا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام او ویکھ لیندے نے جو میں نہیں ویکھ سکتی، کہ مینوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا سی کہ جبریل آیا تو جبریل تینوں سلام کہہ رہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو تے کسے چیز تو اوجل نہیں ہے، ہر چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی نگاہ نبوت دے اندر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبرائیل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر حضراء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذه زوجاتك فی الدنیا والآخرہ،
کہ حضرت جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ریشم دا ایک سبز رنگ دا ٹکڑا اس دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ لے کے آئے اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈی دنیا اور آخرت دے اندر زوجہ نے۔ اشیاۃ اللمعات دے اندر شاہ محقق علی الاطلاق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک دی شرح فرماندے نے اس جگہ تے اے فضیلت پتہ چلدی ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرما رہا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ دی تصویر سبز ریشم دے ٹکڑے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھائی تے نال جملہ کی بولیا سی یہ تہاڈی زوجہ نے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی تے ظاہر آخرت ہی تے زوجہ تاں ہی ہونا نے جس ویل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال جنت ہی ہونا نے۔ تے حضرت شاہ محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ نے اس دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرما دیتی ہے۔ ویسے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی تمام ازواج مطہرات جنتی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں نو نا لے کے اس دنیا تے کیا سی تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں، وہ ایک بہت بڑے عرب دے محدث نے انہیں ایک کتاب تے اندر او ساریاں ہستیاں دے نام وغیرہ کٹھے کیتے نے، وہ 30 تو زیادہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور صحابیات بندے نے جنہاں نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا تے نا لے کے کیا سی کہ تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں۔ اور ترمذی شریف دے حاشیے دے اندر موجود ہے کہ اے تصویر دی حرمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ منورہ چ ہجرت کر کے آئے نے مکہ مکرمہ تو اس تو بعد آئی ہے۔ پہلے تصویر دی حرمت نہیں یعنی تصویر دا حرام ہونا پہلے یہ حکم نازل نہیں ہویا سی۔ اگر کسی دے ذہن چاہے کہ تصویر تے حرام سی تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصویر ہے کس طرح حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھا دیتی، وہ دی حرمت مدینہ منورہ آ کے نازل ہوئی ہے، پہلے وہ دی حرمت نہیں سی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جس وقت ہویا ہے اور رخصتی وغیرہ وہ سب کچھ رخصتی مدینہ منورہ آ کے ہوئی ہے۔ نکاح دے اندر جو معاملات ہوئے نے اس تو پہلے یہ نکاح نہیں ہویا تے تصویر دکھائی گئی سی تے اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سن۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماندے ہوئے سنیا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت اور مقام و مرتبہ تمام عورتاں تے انجے جویں سرید نو تمام کھانیاں تے فضیلت حاصل ہے۔ سرید روٹی دے ٹکڑے گوشت دے شوربے وغیرہ چ بھگو کے عرب دے اندر استعمال کیتے جاندے سن اور سب نالوں عمدہ کھانا سمجھا جاندہ سی۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں اس کھانے نو تمام کھانیاں تے فضیلت حاصل ہے یہی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تمام عورتاں تے حاصل ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ روایت کیتا اپنی سند دے نال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو دنیا وچ سب نالوں زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو عائشہ، کہندے نے قلت من الرجال، میں پھر عرض کیتی حضرت عمر بن عاص کہندے نے میں دوبارہ سوال کیتا مرداں وچوں آپ نو کون سب نالوں زیادہ پیارا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں سب نالوں زیادہ پیارے نے۔
اور یہ حدیث لکھن تو بعد محدثین فرماندے نے کہ یہی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نالوں افضل نے، کہ جڑا جتنا زیادہ پیارا ہوندا ہے وہ اتنا ہی مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہوندا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے باقاعدہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی فضیلت دے حوالے نال اتھوں تک ارشاد فرمایا وے کہ اے عائشہ 10 خصوصیات تیرے وچ انج دیاں نے جڑیاں دیگر ازواج مطہرات دے اندر او نہیں ہے نا، انہاں 10 خصوصیات دی وجہ تے تو دیگر ازواج مطہرات تے فخر کر سکنی ہے۔ تے جس وقت آپ کو پوچھا گیا تے آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میری صورت یعنی میری تصویر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے حاضر ہوئے۔ پھر کی ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نال نکاح فرمایا۔ پھر اتھوں تک فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت میرے نال نکاح فرمایا تے میں واحد آپ دی زوجہ سی جڑی یہ کنواری سی، بقایا کچھ او آپ دی ازواج سن جڑیاں یا تے انہاں دی خامد فوت ہو گئے سن یا پھر او طلاق یافتہ سن، یعنی انہاں دے پہلے نکاح ہوئے سن، بعد وچ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نال انہاں دے نکاح ہوئے نے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بستر وچ ہوندے سی تے وحی اتر آندی سی۔ اسی طرح اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو تمام اپنی ازواج نالوں زیادہ محبوب سی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس زوجہ دی شان اے وے کہ جس وقت منافقہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک دامنی تے حرف لیاندا تہمت لگائی تے آپ فرماندیاں نے کہ میں ہی او زوجہ واں کہ جنہاں دی شان وچ رب نے قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں نے، اور آیتاں بھی کتنیاں نازل ہوئیاں نے۔ محدثین نے فرمایا سورہ نور دیاں 18 آیتاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ نازل ہوئیاں نے۔ اسی طرح آپ فرماندیاں نے کہ مینوں ایک موقع انج دا بھی نصیب ہویا ہے کہ میں حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو باقاعدہ دیکھیا بھی سی، میرے تو علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ازواج چ کسے زوجہ نے بھی حضرت جبرائیل امین نو نہیں دیکھیا سی۔ پھر آپ فرماندیاں نے کہ میرے گھر وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا وصال اقدس ہویا ہے، اور کس طرح ہویا ہے؟ فرماندیاں میرے اور فرشتے تو علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے کوئی بھی قریب نہیں سی۔ پھر آپ فرماندیاں نے میری شان وچ آسمان تو پاک دامنی میری رب نے نازل کیتی ہے، اور ایک آخری خصوصیت میری اے بھی ہے کہ مینوں مغفرت اور اجر عظیم دا وعدہ نصیب ہویا وے۔ شاہ محقق علی الاطلاق آپ مدارج النبوت دے اندر فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسی عورت دے نال شادی نہیں فرمائی جدے باپ اور ماں نے راہ خدا وچ ہجرت کیتی ہوئے سوائے میرے تو، کہ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت دی رات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال سن غار ثور وچ۔ اسی طرح آپ دی والدہ نے بھی مکہ مکرمہ تو ہجرت کیتی ہے مدینہ منورہ۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضائل و کمالات دے حوالے نال حضرت مفتی احمد یارا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے آپ دے فضائل ریت دے ذرے اور آسمان دے ستارے انہاں تو بھی زیادہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی فضیلت دے اندر آپ دے کمالات دے اندر اتھوں تک آؤندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام علیہم رضوان جس وقت کسی مسئلے وچ شک کردے سی تے او مسئلہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں پوچھدے سی،
اور ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲ علم ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉਹ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਉਲੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਐਸੀ ਆਲਿਮਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮੁਜਤਹਿਦਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف اتنا ہی نہیں علم و اجتہاد اتنیاں ود گئیاں سن کہ خلفائے راشدین دے دور یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں ساریاں دا جڑا دور خلافت ہویا ہے او دے وچ فتویٰ دینے دی سعادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل رہی ہے۔ کہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے چیز نو مد نظر رکھدیاں شعر لکھیا ہے، شمع تاباں کا شانہ اجتہاد مفتی چہار ملت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال یہ بھی آمدا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ دے شاگرداں وچ شامل سن۔ 6 صحابہ کرام وہ سن جنہاں نے سب نالوں زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت کیتیاں سن۔ اور اس دے نال نال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضائل و کمالات جو کچھ بھی نے انہاں نوں مد نظر رکھدے ہوئے انسان اس چیز تے سوچنے تے مجبور ہو جاندا وے کہ اس کائنات دیاں جتنیاں بھی خواتین ہوئیاں نے تمام خواتین نالوں زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیتا سی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں او زوجہ محترمہ نے جنہاں نے سب نالوں زیادہ شریعت اسلامیہ دے احکامات دی پابندی کیتی سی۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دی اے آیت اتاری سی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تمام عورتاں اپنے گھراں وچ ٹھہریاں رہن اور زمانہ جاہلیت والی جڑی بناؤ سنگار ہے وہ بناؤ سنگار نہ کرن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی چ لکھیا ہے جس وقت ایک قرآن پاک دی آیت دے الفاظ پڑھ دیاں سن تے آپ دیاں اکھاں چوں اتنے آنسو آمدے سی کہ آپ دی چادر بھج جاندی سی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کسے نے کہا سی کہ آپ دیاں دوجیاں ہمشیرہ حج کرن جاندیاں نے، عمرہ کرن جاندیاں نے، تسی کیوں نہیں ہو جاندیاں؟ انہاں فرمایا کہ میں جڑا فرض حج سی وہ کر چکی سی رسول اللہ دے نال۔ رب نے حکم نازل کیتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھر وچ ٹھہریاں رہو تے اون نفل حج واسطے میں گھروں باہر نہیں نکلنا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ دا صرف جنازہ ہی باہر نکلیا سی گھروں، آپ گھروں نہیں پھر نکلدیاں سن۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امت دیاں عورتاں نوں ایک سبق دے رہی نے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال اقدس ہویا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ اقدس سی، اسے حجرے چ رسول اللہ اج تشریف فرما نے، روزہ اسے حجرے چ بنیا ہے۔ تے آپ فرماندیاں نے میں قبر تے حاضری دین جاندی سی نا تے ویسے میرا لباس مکمل ہوندا سی، صرف میں پردہ چہرے دا نہیں کیتے ہوندا سی تے میں حاضری دے لیندی سی کیونکہ میرے شوہر موجود سن۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق دا وصال ہویا تے انہاں دی بھی قبر اتھے بنی۔ فرماندیاں نے پھر بھی میں صرف چہرہ میرا ہوندا سی بغیر پردے تو، بقایا پورا جسم پردے وچ ہوندا سی تے میں حاضری دے لیندی سی تے اے سمجھدی سی کہ پہلے میرے شوہر موجود نے اور نال میرے والد موجود نے کیونکہ دوویں محرم وچ آ جاندے نے۔ پھر جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا تو اس وقت
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਉਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਯਾ ਮਿਨ ਉਮਰਾ, حضرت عمر فاروق تو حیا کردے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ تو میرے باپ سن تے نہ ہی کوئی میرے محرم رشتہ دار لگتے سن۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق بھی اس دنیا تو جا چکے نے، قبر انور دے اندر نے، پھر بھی اتنا پردے دا اہتمام کہ اون ایک ایسے شخص دی نال قبر ہے جڑا میرا محرم نہیں ہے۔ تے جڑیاں مسلمان خواتین اج سرعام پردہ ہی نہیں کردیاں، وہ پھر سوچ رہے ہیں کہ اسی کس طریقے تے چل رہی ہیں۔ حالانکہ یہ او مقدس ترین خواتین نے جنہ دی پاک دامنی رب نے قرآن تو اتاری ہے، اور اگر وہ چہرے دا پردہ اس وقت نہ بھی کر کے جاندیاں حضرت عمر دے حیاتوں اگر نہ بھی کر کے جاندیاں تو کوئی جرم نہیں سی، کیونکہ وہ تو اس دنیا تو ہی چلے گئے سن، لیکن پھر بھی کیتا وے۔ تے آپ نے مسلمان خواتین نے دسیا کہ پردہ عورت دا ایک لازمی جز ہے، جتنا کوئی پردے دے اندر رہے گی اتنا ہی وہ محفوظ رہے گی، کیونکہ قرآن دے جڑے فیصلے نے وہ اٹل فیصلے نے۔ لیکن اج دی مسلمان خواتین نو پتہ نہیں کی مگر بھی تہذیب وچ ملدا وے کہ جڑا دین اسلام مسلمان خاتون نو عمرہ دے دوران حج دے دوران صفا مروہ دی سعی کرن لگیا دوڑن دی اجازت نہیں دیندا، اج وہی مسلمان خواتین کی کردیاں نے وڈیاں شہراں چ خاص کر سریعام ریس لگدی جدا نام میراتھن ریس رکھدے نے کہ دوڑدیاں نے، اور تماشائی بیٹھ جاندے نے سائڈاں تے، میڈیا آ جاندا وے، نہ لباس پورا نہ کوئی۔ جڑا دین اسلام مسلمان خاتون نو رمل کرن لگیاں جس ویلے خانہ کعبہ دا طواف کری دا 7 چکر لائی دے نے تے وچوں رمل بھی کری دا وے۔ رمل کی ہے تھوڑا اکڑ کے چلنا تے تیز تیز چلنا، او چلن دی اجازت نہیں دیندا۔ جیڑا مذہب مسلمان خاتون نو پیر مارن دی زمین تے اجازت نہیں دیندا کہ کدھر تیرا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہو جائے، وہی مسلمان خواتین سریعام نچن سارا کچھ کرن، تو پھر سمجھ لو کہ معاشرے دی تباہی بالکل ہو چکی ہے۔ اور اس تو بچاؤ دے کوئی راستہ وے جس وقت مسلمان خواتین دین اسلام دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزارن۔ جدن تک مسلمان خواتین نے اپنیاں زندگیاں دین اسلام دے مطابق گزاریاں نے، ادن تک تمام معاملات امت دے ہاتھ وچ رہے نے۔ یہ جڑی حکمرانی کیتی ہے مسلمان بادشاہاں نے کئی صدیاں، اس دے پیچھے جڑا کردار سی وہ خواتین اسلام دا سی۔ پہلے بھی میں واقعہ سنا چکیا کہ حضرت سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں، انہاں دا ایک غزوہ دے اندر جنگ دے اندر بیٹا شہید ہو گیا سی، وہ اپنے بیٹے دے بارے پوچھن آئیاں سن، تے کسی صحابی نے انہاں نو کہا کہ تساں اس حالت وچ بھی نقاب کر کے آئیاں، پردہ کر کے آئیاں کہ تہاڈا بیٹا شہید ہو چکیا وے، کہ اس حالت تے عورتاں وا ویلا کردیاں، انہاں نوں ہوش ہی نہیں ہوندی کہ وہ اپنا پردہ بھی رکھنا برقرار کہ نہیں۔ تو انہاں کمال دا جملہ کے جواب وچ سنایا، انہاں کہا میں اس دنیا تو اپنا بیٹا کھویا وے، شرم حیا نہیں کھوئی۔ اے مسلمان خواتین دا اصل کردار ہوندا سی۔ بہرحال اج 17 رمضان المبارک ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال اقدس دا دن ہے، اس واسطے تھوڑی جنہیں جو بھی احادیث آپ نے سنائیاں نے آپ دی فضیلت وچ وہ اس مناسبت نال سنائیاں نے۔ اور 17 رمضان المبارک ہی غزوہ بدر دا دن ہے، یوم الفرقان بھی اس نو کیا گیا ہے کہ حق و باطل دے درمیان فرق ہویا وے۔ شام نو انشاءاللہ غزوہ بدر دے والے نال درس ہوئے گا، اون تھوڑی نے آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کیتا وے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں نفوس قدسیہ دے طفیل امت مسلمہ دی عظمت رفتہ بحال فرمائے، سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے اوپر استقامت بھی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔